السلام علیکم، خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو دستانِ دنیا یوٹیوب چینل میں آپ کے پاس حاضر ہوں آج ناول ہم کہاں کے سچے تھے کی نائٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ کیا میرا یہ گناہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ معمولی صورت کی مالک ہے؟ جو خوبصورت ہوتے ہیں کیا انہیں میری طرح سلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے؟ کیا اچھے لوگوں کے مقدر میں صرف دھوکہ کھانا ہوتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم دونوں ساری زندگی خوش رہو گے۔ مہرین کسی اور سے شادی کرے گی تب بھی خوش رہے گی، تم سے شادی کرے گی تب بھی اسے سب کچھ مل جائے گا، شوہر کی محبت، عزت، دولت، اولاد، سکون، خوشیاں، چاہے وہ اس کی مستحق ہو یا نہ ہو، پر کاش اسے یہ سب کچھ نہ مل پایا تو تم اس سے شادی کر کے بھی وہ ہر چیز سے محروم رہے جیسے آج میں محروم ہوں۔ لیکن اللہ کیا میری اس آخری خواہش کو پورا کرے گا؟ ہاں، آخری خواہش کو، کیونکہ میں اب تم دونوں کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی ہوں، اور میں تو کسی کے سامنے بھی اب نظر نہیں اٹھا پاؤں گی۔ وہ ہر ایک کو بتا دے گی اس نے کس طرح مجھے بے وقوف بنایا ہے، اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے، بلکہ پورے خاندان والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مشل کو اب مر ہی جانا چاہیے، اور تم اسود علی، تم وہ تھے جسے میں نے چاہا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا۔ میرے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا تھا، میں کرسی سے گر پڑا، سو وہ اس لیے مر گئی کہ اسے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور یہ بات اسے مہرین نے کہی تھی۔ تو مشل کی زندگی کی اس آخری رات کو اسے یہ کہا گیا تھا کہ میں سر کو ہاتھوں میں تھامے وہاں بیٹھا رہا۔ میری زندگی میں مہرین کتنی بار شبہون مارے گی، آخر کتنی بار اسے یہ جھوٹ بول کر کیا ملا؟ کیوں اس نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا؟ میرا دماغ سوالوں سے پھٹ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں مہرین کو ایسے دہتے ہوئے الاؤ میں پھینک دوں جہاں وہ جلتی رہے، اتنی دیر تک جلتی رہے جب تک اسے زندگی کے سارے گناہ یاد نہ آ جائیں۔ اس نے پتہ نہیں اپنی کس محرومی کا بدلہ لیا تھا، مگر کیا اس کی محرومیوں کی ذمہ دار مشل تھی، یا کیا میں اس کا ذمہ دار تھا؟ اگر زندگی میں مشل کو نہیں آنا تھا تو اب مہرین کی زندگی میں بھی کوئی اسود نہیں آئے گا۔ اگر مشل زندگی کی ہر چیز سے محروم ہو گئی تھی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ مشل تو ایک بار مری تھی، مہرین بار بار مرے گی۔ میں نے امی کو لاہور فون کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں منگنی کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے فیصلے پر حیران رہ گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو میں نے انہیں منگنی کی انگوٹھی دے کر آیا تھا، اور آج میں انہیں کہہ رہا تھا کہ میں اسے منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میں نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے فون بند کر دیا تھا، پھر میں نے انہیں فون نہیں کیا۔ مشل کے دسنے کے بعد وہ کراچی آ گئی تھی، میں دسنے پر بھی نہیں گیا۔ میں اب وہاں صرف ایک بار جانا چاہتا تھا، صرف ایک بار۔ امی نے کبھی مہرین سے منگنی کی بات نہیں کی تھی، اور یہ بات مشل کے چیلنج کے بعد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی اصرار نہیں کیا تھا، جلدی مجھے بھی نہیں تھی۔ مشل کے چیلنج پر امی لاہور گئی تھی اور چند دن وہی رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا تھا کہ اب مہرین اب منگنی پر رضامند نہیں ہو رہی۔ ایک آگ تھی جو میرے اندر بھڑک رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا تھا وہ رضامند ہو رہی ہے یا نہیں، اب مجھے اس سے شادی کرنا ہے ہر قیمت پر، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اگر مجھ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسود؟ تم اس سے کون سا بدلہ لینا چاہتی ہو؟ میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، مجھے صرف اس سے شادی کرنا ہے۔ اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں بھی مشل کی طرح خود کو شوٹ کر لوں گا، مگر اس کو بچنے نہیں دوں گا۔ میں یہ لکھ کر رکھ جاؤں گا کہ میری موت کی ذمہ دار ہے وہ، پھر میں دیکھ لوں گا کہ وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ میں نے فون کا ریسیور پٹخ دیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ امی نے اسے کیا کہا تھا، کیا واسطہ دیا تھا، کون سی دھمکی کا استعمال کیا تھا، مگر جب وہ واپس آئی تھی تو رضامندی کی خبر لائی تھی۔ مشل کے گھر والے اس خبر سے برہم تھے، اور انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ مہرین اپنی امی کے پاس واپس چلی گئی تھی، اور پورے 3 ماہ بعد اسے بہت سادگی سے بیاہ لایا تھا۔ میں نے امی کی ساری التجائیں رد کر دی تھی۔ وہ اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے کسی دھوم دھام کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ سب خوشی کے اہتمام ہوتے ہیں، اور میں خوش نہیں تھا۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں جانے سے پہلے میں نے امی سے کہا تھا مہرین بے قصور ہے اسود، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔
اس نے کچھ نہیں کیا، تم اس پر کوئی زیادتی مت کرنا، جو ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی عزت اور محبت کرنا تمہارا فرض ہے۔ میں نے اسے رضامند کرنے کے لیے اسے بہت سے وعدے دیے تھے، اب وہ میری زبان کا پاس رکھنا۔ مجھ پر ان کی کسی التجا کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ میری بیوی ہے، مجھے دیکھنا ہے وہ کتنی اچھی ہے، بے قصور تو کوئی اور بھی تھا۔ پھر بھی کیا ہوا اسود؟ امی نے میرا بازو پکڑ کر پتہ نہیں مجھے کیا یاد دلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ فکر نہ کریں امی، وہ زندہ رہے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا، میں اسے قتل کرنے کی حماقت نہیں کروں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سر جھکایا روسی لباس میں اس جگہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں میں مشل کو دیکھنا چاہتا تھا، اور مشل اس وقت قبر میں تھی۔ میرا خون کھول رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسے گھر میں اندر ڈال کر اسے چھت سے لٹکا دوں جب تک اس کا سانس بند نہ ہو جائے، مگر مجھے کچھ اور کرنا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں آنے کی خواہش شاید تم نے کبھی نہ کی ہو، پر جسے یہاں آنے کی خواہش تھی تم نے اسے قبر میں پہنچا دیا۔ میں نے اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میری جگہ تم شاید اسود کو دیکھنا چاہ رہی تھی، اور شاید کسی اور کو۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا تم جیسی لڑکیوں کا کب کس پر فدا ہو جائیں۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس خط کو پڑھو، اس نے مجھے اس رات کو لکھا تھا جب تم نے اسے یہ کہا تھا کہ میں نے اسے فریب دیا، اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ میں نے اس خط کو جیب سے نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور پھر اس خط کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا تھا، کتنا جھوٹ بولو گی، آخر کتنا جھوٹ بولو گی؟ کیا تمہیں خود سے گن نہیں آتی؟ کوئی ایک وہ بھی نہیں ہے تم میں، بلکہ حامیوں کا مرقع ہو۔ صرف چہرہ بدصورت نہیں ہے تمہارا، دل بھی اس سے زیادہ گنونا ہے، دماغ اس سے زیادہ مکروہ ہے، اور زبان اس سے زیادہ گھٹیا ہے۔ تمہارا ہر جھوٹ تمہارے چہرے کی بدصورتی میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی زندگی میں سچ بولا ہے تم نے، جیسے مشل بولتی تھی؟ لیکن سچ اگر مشل کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو اب جھوٹ بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ میں تمہارے اس بہانے چہرے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں گا، انہیں تمہاری اصلیت بتاؤں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ تم پر تھوکیں گے، بالکل اسی طرح میں نے اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اسود، اس کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس رات میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اب وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنے ہاتھوں کی پشت پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ آج آخری بار تم نے میرا نام لیا، آئندہ تو اپنی گندی زبان سے میرا نام نہیں لو گی۔ جو بات مشل نے نہیں کی وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو۔ تمہاری تو پوری ذات ہی جھوٹ سے بنی ہے۔ تمہارا باپ بھی یوں ہی جھوٹ بولتا تھا اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے۔ وہ کس طرح گھر گھر جا کر کہانیاں گھڑ کر سناتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم بھی اس کی اولاد ہو۔ یاد ہے نا، اس کی لاش ایک گندی نالے میں پائی گئی تھی، اور تم بھی ایک دن اسی طرح کسی سڑک کے کنارے پائی جاؤ گی۔ تمہارے باپ کو تو نشے نے مارا تھا، مگر تمہیں تمہارا جھوٹ مارے گا۔ اس زیور اور لباس کو اتار دو۔ آج کے بعد تم کبھی زیور نہیں پہنو گی، کبھی کوئی اچھا لباس نہیں پہنو گی۔ تمہارے جسم پر وہ لباس ہونا چاہیے جو تمہاری اوقات یاد رہتا رہے۔ اپنی ماں کو بتا دینا کہ اب نہ وہ تم سے ملنے نہ تم اس سے ملنے جاؤ گی۔ تمہیں میرے گھر سے صرف اتنا رزق ملے گا جسے تم زندہ رہ سکو گی۔ تمہارا جسم ڈھکا رہے گا، کسی چیز پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میرے خاموش ہونے پر وہ بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ کمرے کے کونے میں جا کر اس نے کارپٹ پر پڑا ہوا دوپٹہ اٹھایا تھا اور ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ میں نے فریج میں سے پانی کا گلاس لے کر پیا، مگر میرے غصے کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک سادہ سوٹ میں ملبوس ڈریسنگ سے باہر آئی تھی، بہت ہی خاموشی سے بیڈ کے دوسری طرف جا کر تکیہ لیے بغیر کارپٹ پر لیٹ گئی تھی۔ میں نے لائٹ آف کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اپنے اندھا کے الہی عمل کے بارے میں سوچتا رہا، پھر میں آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ اگلی صبح 5 بجے الارم کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلائی دی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ 6 بجے کی فلائٹ سے تم میرے ساتھ کراچی جا رہی ہو، میں اسے اطلاع دے کر واش روم میں چلا گیا۔ 20 منٹ میں نہانے کے بعد کپڑے پہن کر تیار ہو چکا تھا۔
ڈرائنگ روم میں آ کر میں نے ایک بیگ میں اپنی چیزیں رکھی اور کمرے میں آ گیا. وہ اس طرح کارپیٹ پر بیٹھی تھی، صرف منہ دھو اور اپنا بیگ لے کر باہر آ جو میں سے ہدایات دے کر باہر آ گیا. ملازم کو اٹھا کر میں نے اپنے جانے کی اطلاع دی تھی اور اسے کہا تھا وہ ہمیں گاڑی پر ایئرپورٹ چھوڑ آئے.